بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کا پیشاب، دودھ پیتے بچے، یعنی ایسے بچے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جن کی غذا کا واحد راستہ ماں کا دودھ ہے، باہر سے گائے یا بھینس یا ڈبے کا دودھ ان کو نہیں پلایا جاتا، اسی طرح سے باہر کی کوئی بھی چیز ان کو نہیں پلائی جاتی، ماں کا دودھ ہی ان کی غذا ہے۔ ایسے بچوں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ اب جب ناپاک ہے تو جس کپڑے پر یہ پیشاب لگ جائے اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب سمجھیں کہ جس کپڑے پر ایسے دودھ پیتے بچے کا پیشاب لگ گیا ہو، اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے بہت زیادہ مبالغے اور اہتمام کے ساتھ دھویا جائے گا، یعنی 3 مرتبہ اہتمام کے ساتھ دھوئیں گے اور ہر مرتبہ اس کو اچھے سے نچوڑیں گے، تب جا کر کپڑا پاک ہوگا۔ اور اگر مرد لڑکے کا اگر پیشاب ہے تو اس کو ہلکا سا دھونا بھی کافی ہوگا۔ یہ فرق ہے پاک کرنے کے طریقے میں، دونوں کو بھی دھو کر پاک کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک دونوں طرح کے پیشابوں کو دھو کر ہی پاک کیا جائے گا، البتہ لڑکی کا پیشاب دودھ پیتی شیر خوار بچی کا پیشاب ہو تو اس کو خاص مبالغے کے ساتھ دھویا جائے گا، 3 مرتبہ دھوئیں گے اور ہر مرتبہ اچھے سے نچوڑیں گے تاکہ نجاست زائل ہو جائے۔ اور لڑکے کا جو پیشاب لگا ہوا کپڑا ہوگا تو اس کو ہلکا سا دھونا بھی کافی ہوگا، یعنی جس جگہ پر کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس پر پانی بہائیں گے، جب اطمینان ہوگا کہ پانی کے ساتھ جو ہے نجاست بھی زائل ہو گئی ہے تب کپڑا پاک مانا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے کہ وہاں مبالغے کے ساتھ دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کو ہلکا سا دھونا کافی ہوگا۔ چنانچہ طحاوی شریف میں روایت نقل کی گئی، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينزع بول الغلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کا جو پیشاب ہوگا، دودھ پیتی بچی کا جو پیشاب ہوگا تو اس کو مبالغے کے ساتھ دھویا جائے گا۔ وَيُنزَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، اور لڑکے کا جو پیشاب ہوگا اس کے لیے ہلکا سا دھونا بھی کافی ہوگا۔ تو يُنزَحُ کا ترجمہ ہلکا سا دھونا کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، حکم بول الطفل الرضیع، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی یرضع فبال فی حجرہ فدعا بماء فصبہ علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتے بچے کو لایا گیا اور اس بچے نے حضور پاک علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگایا اور الفاظ حدیث میں فصبہ علیہ، کہ اس پانی کو نجاست پر بہا دیا حضور علیہ السلام نے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے نجاست سے کپڑے کو پاک کرنے کے سلسلے میں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ اس صورت میں ہی ہے کہ چھوٹا بچہ یا بچی کی واحد غذا کا راستہ ماں کا دودھ ہو۔ اب ایسے چھوٹے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جن کو باہر سے بھی غذا دی جا رہی ہو، چاہے وہ بھینس اور گائے کے دودھ کی شکل میں ہو یا ڈبے کے دودھ کی شکل میں ہو یا اور دوسری چیزوں کی شکل میں ہو،
تو ایسے لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیشاب سے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے مبالغے اور اہتمام کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ جو فرق بیان کیا گیا وہ پہلی صورت کے لیے، اور یہ جو دوسری صورت ہے کہ اگر باہر سے بھی غذا شامل ہو تو پھر دونوں کے پیشاب سے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے اہتمام اور مبالغے کے ساتھ دھویا جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ اب ایک چھوٹی سی وضاحت کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو ینزحو کا لفظ آیا، نزح ینزحو کا ترجمہ تو جو ہے چھینٹے دینے کا ہوتا ہے، تو دھونا کہاں سے کر لیا گیا؟ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت جان لیں۔ احادیث مبارکہ میں بچے کے دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے کپڑے کو پاک کرنے کے سلسلے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ 5 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے لم یغسلہ غسلا، دوسرا لفظ ہے صب الماء، تیسرا جو ہے لفظ ہے اتباع الماء، اور چوتھا لفظ ہے جو ہے نزح ینزح کا، اور 5واں لفظ جو ہے وہ ہے رشا یا رشو کا۔ ان 5 الفاظ میں سے پہلے 3 جو الفاظ ہیں ان کی دلالت دھونے کے اوپر یقینی ہے۔ ان الفاظ کا معنی یقینی طور پر دھونا ہی ہوتا ہے، اور آخر کے جو 2 الفاظ ہیں نزحہ اور رشا کہ یہ محتمل معنی ہے۔ ان کا ترجمہ کبھی دھونے سے بھی کیا جاتا ہے اور کبھی چھینٹے مارنے سے بھی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان 2 محتمل الفاظ کو بھی پہلے 3 یقینی الفاظ کے تابع قرار دے کر دھونے کو ہلکا سا دھونا کافی ہو جانا، یہ معنی بیان کیا گیا ہے، اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں دلائل میں اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو امام صاحب احتیاط کے پہلو کو راجح قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ عبادات کا معاملہ ہے تو جتنا آدمی محتاط ہوگا اتنا ہی وہ ہر قسم کی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو عبادات کے معاملے میں جب کبھی دلائل میں تعارض نظر آتا ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس پہلو میں احتیاط زیادہ ہوتا ہے اس پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اور معاملات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر دلائل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جس پہلو میں انصاف زیادہ ہوتا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہلو کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ امام صاحب کا مزاج ہے، عبادات میں احتیاط کو ترجیح، معاملات میں انصاف کو ترجیح۔ تو اسی بنیاد پر ان سارے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل جس کو دیکھنی ہو تو تحفۃ الالمعی حضرت جو ہے محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، اس میں انہوں نے بہت تفصیل اچھے سے بیان فرمائی ہے، اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکم بیان کیا گیا ہے چھوٹے شیرخوار بچوں کے پیشاب سے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے جو ہے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔